تو یہاں صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ان اللہ مع الصابرین، پھر اس کی جزا بتائی گئی کہ صبر کا فائدہ کیا ہوگا، تمہیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہو تو صبر ہوگا. ایمان کی نشانی ہے صبر. جو شخص صبر کرتا ہے وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے، یعنی زندگی میں مشکلات تو ہوں گی، جب مشکل آتی ہے اور انسان نیگیٹولی ریئیکٹ نہیں کرتا، اپنے آپ کو تھام لیتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا، بہت اچھی طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، عملی مثال ہے. ایسی صورت میں صبر کرنا کیا ہے؟ ایمان کی نشانی. کیونکہ جب ایمان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یقین اور اعتماد ہوتا ہے انسان کے اندر. اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا، اللہ اس مشکل میں سے راستہ نکالے گا، یا اس مشکل کا بھی کوئی مقصد ہے اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ خیر نکلے گی. لہٰذا وہ ایمان اس کو صبر کرنے والا بنا دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو صبر مل جائے تو صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. حدیث میں آتا ہے وَمَا أُعْطِيَ الْإِنسَانُ عَطَاءً أَحْسَنَ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز، کوئی بھی عطیہ، کوئی بھی تحفہ زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع نہیں ملا. یعنی صبر سب سے بڑا اور بہترین تحفہ ہے جو کسی بھی انسان کو مل جائے اللہ کی طرف سے. اور صبر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں. جب کوئی مشکل آتی ہے تو دو ہی راستے، یا صبر کرے اور یا نہ کرے، ناراض ہو. لیکن ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں. مشکل آسان ہو جاتی؟ نہیں. واویلا کرنے سے کیا مسائل کم ہو جاتے؟ نہیں. تو اس لیے صبر نہایت ضروری ہے، اور صبر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. انسان جو چاہے کرے، لیکن جو کام صبر اور انتظار سے ہوگا وہ اسی راستے سے ہوگا، کسی اور راستے سے ہو نہیں سکتا. اور چونکہ انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے آزمائشیں تو آئیں گی، ان سے انسان بھاگ نہیں سکتا. تو ان آزمائشوں کو فیس کرنے کے لیے یہاں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا کرو؟ صبر کرو. یہ بھی کہا گیا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کامیابی صبر ہی کے ساتھ ہے، صبر کے بغیر کامیابی نہیں. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور وسعت سختی اور تنگی کے ساتھ ہے، کرب کے ساتھ ہے. یعنی جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کے بعد ہی وسعت پیدا ہوتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ صبر کے ساتھ کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے انسان کو. جس کو اللہ کی مدد مل جائے پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، اور انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے. سورۃ الزمر آیت 10 میں آیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والے اپنا اجر بغیر حساب کے پائیں گے. یعنی بے شمار، انلمیٹڈ. دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں کوئی مشکل آتی اور ہم بھی اسی طرح صبر کرتے اور ہمیں بھی یہ اجر اور یہ مقام ملتا جو ان کو ملا ہے. لیکن دنیا میں انسان صبر کر نہیں سکتا. تو صبر اور برداشت جو ہے یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، اور مومن کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے. اس کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.